اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اپنے ہی علماء ہیں، اہل سنت کے علماء ہیں، علامہ حنیف قریشی صاحب اور دوسرے علماء علامہ آصف جلالی صاحب، دونوں ہی ایک ہی مسلک کے ہیں. ان کے کافی موضوعات جو ہوتے ہیں، ان کا جو موقف ہوتا ہے ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، مطلب مختلف ہوتا ہے. اس کے باوجود یہ شدت پرستی پہ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں، عام بندہ کس کو سنے، کس کی مانے اور کہاں جائے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں. گزارش یہ ہے کہ اہل سنت کے دو علماء کسی مسئلے پر مختلف ہوں گے تو جب علماء آپس میں مختلف ہوں گے تو وہ علمی لیول کی ہوگی بات. کیا ہوگی؟ جیسے امام بخاری امام مسلم کی استاد ہیں. کیا ہیں؟ امام مسلم شاگرد ہیں، امام بخاری استاد ہیں. امام بخاری نے امام مسلم نے مقدمے میں امام بخاری سے اختلاف کیا اور سخت الفاظ کے ساتھ اختلاف کیا. تو دو اہل علم شخصوں میں آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب دونوں عالم ہوں گے نا، جیسے سائنسدان ہیں، سائنسدان بھی آپس میں کیا کرتے ہیں، ایک سائنسدان کہتا ہے کہ نہیں بھائی وجہ یوں ہے، دوسرا کہتا ہے یوں ہے. لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ سائنسدان تو روزانہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہم کدھر جائیں گے، ہم کس کی بات مانیں گے. تو بات تو وہی مانی جائے گی جو متفقہ ہو، جو فائنل ہو. جن مسائل پر علماء الجھتے ہیں عام طور پر وہ علمی مسائل ہوتے ہیں، عوام کی ماننے کے نہیں ہوتے. عوام کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں جو اعتقاد یا عقیدے میں آتی ہیں. لہذا ایک بات تو میں آپ کی تائید کروں گا کہ علماء جب آپس میں الجھیں، کوئی کسی مسئلے پر اختلاف ہو، تو وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو بنانے کے بجائے اکیلے بیٹھ کر علماء کی موجودگی میں اس مسئلے کو ڈسکس کریں، حل کر دیں. 2 4 5 علماء کا بورڈ بن جائے مفتیان کرام کا، جو ان سے کیا ہوں اوپر ہوں، اور دونوں ان کو کیا کرتے ہوں، ایکسیپٹ کرتے ہوں کہ یہ علماء ہیں، اور دونوں آپس میں بیٹھ کر اپنے مسئلے کو حل کر لیں. سوشل میڈیا پر عوام کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، ان کے مسئلے کی سمجھنے کی نہیں آتی باری، انہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ نتیجتاً الجھیں گے. تو لہذا علماء کا اختلاف رحمت ہے. یہ حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا کیا ہے، اختلاف رحمت ہے. لہذا اگر وہ کوئی عقیدے والی بات ہے تو آپ اس کو کلیئر کر لیں کہ اس میں مجھے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. تو آپ کسی اور عالم دین سے جو غیر متنازع ہو اس سے پوچھ لیں، اس پر عمل کر لیں. کیونکہ اب یہ ہے کہ بھئی سچا جھوٹا کھٹا کھوڑا ہر کیا ہو گیا، میں جب صحافی بھی آخری کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، آخری سوال. جی جی بسم اللہ کیجیے. آخری سوال یہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے کہ سارے علماء ہر مسلک کے جی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ ہی ترجمے کے ساتھ اگر پڑھیں تو گمراہ ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن کی درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں مطلب کہ جگہ پر ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ قرآن تو واضح نصیحت ہے، سیدھی راہ دکھانے والی ہے، ہدایت کتاب ہے. تو علماء جو ہیں وہ ایسے الفاظ کیوں کہتے ہیں کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ اس کا کوئی راستہ تو ہوتا ہے نا. اب ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 8 سال 10 سال لگا کے کسی مدرسے میں کہ وہ عالم دین بنے، پراپر اس کو سمجھے اور اس کو مطلب کہ اس کی جو ہدایت ہے اس کے عمل کرے. جی تو عام بندے کے لیے یہ آپ کوئی شرعی حکم یا کوئی بتا دیں کہ وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے تو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جی اور جو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس مسئلے پر بھی نا جی، اس مسئلے کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا گیا بلکہ اس کو الجھایا گیا ہے، سلجھایا نہیں گیا. اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کا اس کا جواب دوں گا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہ پڑھو. میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں. حضرت قبلہ نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، یہاں پہ کتنے مدرسے ہیں، آپ نے بھی تو حفظ کیا ہے نا، تو مدرسے میں کیا ہے نا. تو علماء نے تو مدرسے بنائے ہوئے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ ہاتھ میں قرآن پکڑاتے ہیں کہ پڑھو. بچے کو کیا کہتے ہیں، پڑھو. اس کے لیے مدارس بنائے ہیں، اس کے لیے علماء بنائے. میں آپ کے سامنے مولوی بیٹھا ہوں نا، میرے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بات سمجھ آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو میں بھی ایک عام بچہ تھا، ٹھیک ہے، بلکہ میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ جھگڑالو بھی تھا. ٹھیک ہے، میری والدہ کہتے تھے کہ بھئی ہم 9 بہن بھائی تھے تو کہتے تھے 8 ایک پاس ہے تو اللہ ایک پاس ہے. ٹھیک ہے، مجھے والد صاحب نے مدرسے داخل کرایا، میں استادوں کے پاس رہا، پھر میں پڑھتا رہا.
آج میں اس قابل ہوں اللہ کے فضل سے اور استادوں کی محنت سے کہ میں ڈائریکٹ پڑھ سکتا ہوں. تو یہ بنیادی طور پر الزام ان لوگوں پر کہ جن بیچاروں نے مدرسے اس لیے بنائے ہیں کہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ پڑھنا یہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا کنز الایمان، اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے ترجمہ کیا کنز العرفان، اور کئی نام کے ترجمے ہیں. تو اگر علماء یہ چاہتے ہوتے کہ عوام قرآن پاک کو نہ پڑھیں تو وہ ترجمہ کیوں کرتے؟ کیونکہ عالم کو تو عربی اردو کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، ابو داؤد سے تو عربی سے پڑھی ہے نا. عالم کو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں. علماء نے جو ترجمے کیے ہیں وہ عوام کے لیے کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ حتیٰ کہ ہمارے عالم دین صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارِ شریعت لکھی ہے، تو اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میں نے عوام کے لیے لکھی ہے تاکہ عوام مسائل پڑھ کر دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. کہ ایک تو وہ بندہ ہے جو زندگی دے سکتا ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر بندہ تو 9 سال نہیں لگا سکتا، تو جو 9 سال نہیں لگاتا وہ ترجمہ پڑھے، وہ بارِ شریعت پڑھے. یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کتاب لکھی ہے، تو یہ بھی میں نے علماء کے لیے تو نہیں لکھی، کیونکہ علماء کو تو پتہ ہے. تو یہ میں نے کس کی لکھی ہے؟ آپ جیسے بچوں کی لکھی ہے کہ جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے دلائل، یہ بری بات بھی نہیں کہ دلائل آپ مانگیں اور ہم آپ کو جواب دیں. تو قرآن پاک نے بھی یہی حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے تو آپ ان سے پوچھیں جو علم والے ہیں. مسئلہ کہاں پہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں. ترجمہ تو ہم نے آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کو کر کے دیا ہے. ایک بندہ ترجمہ پڑھ کے یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ پڑھتا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ترجمہ تو علماء نے کیا ہے. اور چھوٹے مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی عالم صحیح نہیں ہے، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی عالم ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ترجمے میں انہوں نے گڑبڑ کی ہوگی. تو چھوٹے مرزا صاحب کو تو چاہیے کہ وہ عربی کتابوں کا، قرآن پاک کا، حدیث کا ترجمہ خود کریں، تاکہ جن لوگوں کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو درمیان سے نکال دیں. تو ڈائریکٹ پڑھنے کا مطلب میں اب آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی مسائل کا استنباط، حلال حرام. ایک نئی چیز آتی ہے، مثلا آن لائن بزنس ہے، آن لائن ہو رہا ہے نا بزنس آج کل، ڈراپ شپنگ ایک، اس پر میں نے فتویٰ بھی لکھا ہے. تو ڈراپ شپنگ آن لائن بزنس ہے، اس کے بارے میں ایک عالم دین سے آپ سے سوال ہوگا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں عالم نہیں، یہ کوئی مفتی صاحب بتائیں گے. یہ اصل چیز ہے کہ جو آپ نے ریفر کیا کس کی طرف؟ مفتی صاحب کی طرف. حتیٰ کہ مجھے اکیڈمی جو جیلم میں جب کھلتی تھی چھوٹے مرزا صاحب کی، اس میں ایک بندے نے مجھے خود بتایا کہ ایک بندے نے طلاق کا مسئلہ پوچھا، تو چھوٹے مرزا صاحب وہاں پہ یہی بتاتے ہیں کہ جیل میں مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصول یہ ہے کہ جو اصولیات ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے یا تو آپ عالم بن جائیں یا علماء سے رجوع کریں. ٹھیک ہے. ورنہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے آپ یہ کہیں گے کہ مجھے کسی استاد کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی جماعتیں پڑھی ہیں؟ 16 جماعتیں پڑھی ہیں. ماشاء اللہ. ایم اے کیا ہے ہمارے بھائی نے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، اور آپ کے علم اور برکت دے. 16 سال آپ نے کتابیں پڑھی ہیں. 16 سال تھوڑا سا عمر تو نہیں ہے. ہم تو 9 سال میں مولوی بن جاتے ہیں، آپ 9 سال میں 16 سال کے ہیں. یہ جو اسکول ہے، آپ نے جتنا پہلی جماعت سے گئے ہوں گے نا، اس کی کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ انسانوں نے. ٹھیک ہے. اور یہ جتنی کتابیں موجود ہیں ان کے ترجمے، ان کی گائیڈز، ان کے حل شدہ پیپر تک مارکیٹ میں دستیاب ہیں. لیکن کبھی کسی بندے نے یہ سوچا ہو کہ بھائی اسکول جانے کی ضرورت کوئی نہیں، ڈائریکٹ کتابوں کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے، پرچے بھی حل ہو جاتے ہیں، پڑھ کے ہم آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، سائنسدان بن جائیں گے. ایسا تو نہیں نا. تو جب ایک انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتی، تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب بغیر استاد کے کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ جبکہ اللہ نے 7 استاد بھی بھیجا ہے، ڈائریکٹ کتاب نہیں نازل کی. 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں تو 7 استاد بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ ایک بات مجھے یہ بھی بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، قادر مطلق ہے نا، جو چاہے کر سکتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہر بندہ قرآن پڑھ لے، ہر بندہ خود ہی اپنے مسئلے حل کر لے، نہ عالم بنے نہ استاد کے پاس جائے، تو ہر زبان میں ایک قرآن نازل کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ.
ایک انگریزی میں نازل ہوتا، انگریزوں کا انگریزی میں، مسلمانوں اردو کا اردو میں، پنجابیوں کو پنجابی میں، ہر بندہ اپنا قرآن پڑھتا تھا. لیکن اللہ نے ایسا ایک زبان میں بھیجا، استاد کو بھیجا ساتھ میں، اور فرمایا کہ یہ اس استاد یعلمہم الکتاب والحکمت، اس استاد کے 3 منصب ہیں. وہ تلاوت کرے گا، یتلو علیہم آیاتہ، اس قرآن کی کیا کرے گا؟ تلاوت کرے گا، اور یعلم الکتاب والحکمت، کتاب و حکمت سکھائے گا. تو بغیر، ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ بغیر استاد کے پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ سمجھ نہیں آئے گی. تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کو اب جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے مسئلے خود حل کروں گا، خود ریسرچ کروں گا، تو ایک استاد سے جو واقعتاً استاد ہو، منہ بولا استاد نہ ہو، جس سے مل کے آپ سوالات حل کر سکتے ہوں، اس کے ساتھ رابطہ رکھیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈگری کے لیے بھی کالج جائیں، ایک ڈگری لینے کے لیے 4 ڈپلومہ لینے کے لیے 4 سال تک استادوں کے پاس جائیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے کسی استاد کے پاس اب حفظ کیا ہے تو بغیر استاد کی کیا ہے، کیونکہ استاد کے ساتھ کیا ہے. استاد کے بغیر بندہ ویلڈنگ نہیں کر سکتا، چھوٹے سے چھوٹے کام ہیں. قرآن اور دین بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ایک سازش ہے دراصل کہ بھائی لوگ کیا کریں، اپنی مرضی سے قرآن پاک پڑھیں. تو قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. وہ گمراہ ہونے والا بندہ وہ ہے کہ جس نے قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھا، بلکہ قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے یا فتنہ پھیلانے کے لیے پڑھا ہے. اس لیے ہمارا یہ کبھی بھی مطالبہ نہیں رہا کہ آپ نہ پڑھیں. ہم نے تو مدرسے بنائے ہیں. ہم ایک بچے کو کہتے ہیں کہ اپنے بچے دیں، ہم اسے پڑھائیں. تو میں بھی آج کسی، ہمارے باقی بھائی بھی تو زمیندارہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، تو میں بھی تو بکریاں چرا رہا ہوتا اگر میں استاد کے پاس نہ بیٹھتا. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. وہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، صاحبین میں سے ایک ہیں. وہ یتیم تھے، ان کا نام یعقوب بن ابراہیم ہے. والدہ ان کی بیوہ تھی، وہ یتیم تھے. تو والدہ ان کو بھیجیا، بازار میں بیچتی تھی، بھائی تم جاؤ اور دھوبی کے پاس چھوڑ کے آئے کہ دھوبی سے کپڑے دھونا سکھائے. تو ٹیکنیکل طریقے سے یہ کپڑے دھونا سیکھ لے گا تو دھوبی بن جائے گا. لیکن راستے میں امام ابو حنیفہ کا درس لگتا تھا. اس درس میں ایک دن قاضی ابو یوسف بیٹھ گئے، چھوٹے بچے تھے. امام صاحب نے دیکھا بچہ قریب کر لیا، پڑھانا شروع کر دیا. قاضی ابو یوسف پڑھنا شروع ہو گئے. ایک دن مائی کو پتہ چلا کہ بچہ دھوبی کے پاس نہیں جاتا، مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے. تو والدہ آئی اور اس نے آ کے کہا کہ یہ میرا یتیم بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ کچھ ہنر سیکھ لیں، آپ اسے یہاں پہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ اس کو جانے دیا کریں دھوبی کے پاس، اسے یہاں نہ بٹھایا کریں. امام صاحب نے کہا کہ مائی صاحبہ مسئلہ پیسوں کا ہے، روٹی کا ہے، تو ہم اسے خرچہ دیں گے. پورے مہینے کا امام حنیفہ سے خرچہ دے دیتے. کچھ عرصہ یوں چلتا رہا. پھر مائی صاحبہ آ گئیں. ان کا امام صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دے رہے نا بھی، تو ایک دن آئے گا کہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، میں نے بھی مرے جانا ہے. یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہوگا، اسے کچھ سیکھنے دیں، اس سے اس کو کیا بنے گا، یہ کیسے کہاں سے کھائے گا، کہاں سے. جیسے آج کل کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کتوں. تو پھر آدھے نے مولوی کھاندے بڑانے کہتے ہیں نا، مولوی زیادہ کھان دی وجہ نال فوت ہوئے ہو سن، بھوک نال آج تک ایک مولوی بھی نہیں فوت ہویا. جی امام مسلم کیسے فوت ہوئے؟ کھجوریں کھا کھا کے حدیث تلاش کر رہے تھے، زیادہ کھانے کی وجہ سے فوت ہو گئے. مائی کو بھی یہ فکر تھی کہ بھائی مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. تو مائی نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، مہربانی کریں. کب تک دیں گے؟ اسے دھوبی بننے دیں. ماں دھوبی بنانا چاہتی تھی. امام صاحب نے فرمایا مائی تجھے کیا پتا ہے، تیرا بچہ تو پستے کے روغن میں بنا ہوا حلوہ فلودہ کھانا سیکھ رہا ہے. چنانچہ بات گزر گئی، وقت گزر گیا، امام ابو یوسف پڑھتے رہے. قاضی ابو یوسف، ایک زمانہ آیا کہ چیف جسٹس لگ گئے، قاضی القضاء ہارون الرشید 27 مربع میل کا اکیلا بادشاہ. سواری بھیجی، رات کا وقت تھا، صحیح سواری مرسڈیز جیسے آج کل ہوتی ہے. تو وہ بگی آئی کہ بادشاہ سلامت، توجہ کریں میں ختم کرنا ہے. بادشاہ سلامت نے بلایا ہے. بادشاہ سلامت نے، قاضی صاحب بیٹھے، تشریف لے گئے، محل میں پہنچے. آگے اندر کھانے لگے ہوئے تھے. کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آج آپ کو ایک سویٹ ڈش کھلانی ہے. وہ سویٹ ڈش کیا ہے؟ جب انہوں نے کھائی تو بڑی لذیذ تھی. فرمایا کہ یہ ہم بادشاہ لوگ بھی کبھی کبھی کھا سکتے ہیں، یہ پستے کے روغن میں فالودہ بنا ہوا.
امام صاحب نے کہا قاضی ابو یوسف نے کہ میری ماں مجھے دھوبی بنانا چاہتی تھی، میں صدقے جاؤں اپنے استاد کے جس نے مجھے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے والا بنا۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے۔ آپ لوگ یوں سمجھنے کے بغیر استاد کے بندہ کوئی سمجھ لے گا؟ بیٹے استاد کے ذریعے سمجھو، اگر کچھ پڑھنے کا شوق ہے، دین سیکھنے کا سیکھ ہے، ایک نیک صالح متقی اور عالم، کیا جی، نیک صالح متقی صالح عالم کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔